تو یہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے اور مختلف ایجنسیوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے یا اطلاع دی جا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 3 سے 4 خودکش حملے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوئے، جان لیوا ہمارے کارکن شہید ہوئے، درجنوں کارکن۔ اکرم خان درانی صاحب پہ حملہ ہوا، کئی کارکن شہید ہوئے۔ مجھ پہ حملہ ہوا، 26 کارکن شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور حال ہی میں حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا۔ صرف یہ بتا دیں مولانا صاحب کہ آپ نے کہا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ نکلیں اور احتجاج کریں۔ پوری دنیا نے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے انسانیت کے نام پر احتجاج کیا ہے۔ یہ احتجاج پاکستان میں ایسا کیوں نظر نہیں آ رہا کہ UI پہلے بہت مظاہرے کر چکی ہے؟ کیا کوئی انسانیت کے نام پر ایسا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے، جس کا اثر بھی جو ہے وہ بیرونی دنیا پر پڑے، اقوام متحدہ پر پڑے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ گزشتہ دنوں آپ سب کی موجودگی میں کنونشن سینٹر میں تمام مذہبی مکاتب فکر کے علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں ایک تو فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ فلسطین حماس جو دفاعی جنگ لڑ رہی ہے، اس دفاعی جنگ کو جہاد قرار دیا گیا، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ آئندہ ہم مشترکہ طور پر جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ ایک ادھر سے اعلان کیا ہے، کیا یہ واقعی فلسطین کے ساتھ جو آپ کا انتخابی شیڈول ہے اس میں آپ بات کریں گے اس کے حوالے سے؟ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وزیر اعظم نے بیان دیا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، میں نے اپنی پوری گفتگو میں الیکشن کی بات تو نہیں کی، نہ انتخابات کے حوالے سے کیمپین چلانے کی بات کی۔ اس کے مراحل ہیں، وہ ہم کریں گے جب الیکشن کا ماحول بنے گا، تو اس حوالے سے تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا، تو یہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے اور مختلف ایجنسیوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے یا اطلاع دی جا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 3 سے 4 خودکش حملے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوئے، جان لیوا ہمارے کارکن شہید ہوئے، درجنوں کارکن۔ اکرم خان درانی صاحب پہ حملہ ہوا، کئی کارکن شہید ہوئے۔ مجھ پہ حملہ ہوا، 26 کارکن شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور حال ہی میں حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا، باجوڑ کا واقعہ، مفتی نظام الدین شامی، مولانا جمیل، مطلب میں کس کا نام لوں؟ درجنوں کے حساب سے تو ہمارے بڑے لوگ ہیں، اور باقی کو اگر شمار کیا جائے تو ہزاروں سے متجاوز ہیں۔ تو یہ ایک حق و باطل کا معرکہ ہے، جنگ ہے، چلتی رہے گی، اور ہم نے ان کے مقابلے میں ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ہمارے جو اصولی موقف ہے اس پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں مجھے کئی مرتبہ بلا کے ایسا کہا گیا ہے، تو ہم نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر کہ 2 ریاستی حل پیش کرنے کا مطلب ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اور جو شخصیات اور جو حکومتی عہدیدار 2 ریاستی حل کا فارمولہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کرنے کی اور بے نقاب سب کو ایک صرف وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سب کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اسماعیل ہانیہ نے آپ کی کنونشن میں یہ مطالبہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رک سکتی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کو دیکھیں، جو لوگ 2 ریاستی باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کی اس موقف کو مسترد کیا ہے، اور اس پر میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی۔ جہاں تک اسماعیل ہانیہ کی بات ہے، اس نے اپنی توقع اور امید کا اظہار کیا ہے
اور پاکستانی عوام فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ حکمرانوں کو اللہ توفیق دے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مسلم امہ کے جتنے بھی جمہوری، فوجی، شاہی، سب شکست تسلیم کیے ہوئے ہیں اسرائیل سے، اور اسرائیل سے جنگ کی طرف جانے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو کیا کم سے کم یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کے لیے جن ملکوں سے ان کی فضاد یوز کرتا ہے اسرائیل وہ بند کر دی جائے، ان کے جو سفراء ہیں ان کو نکال دیا؟ یہ تو بغیر جنگ کیے جو ہے عرب ممالک اور یہ سارے کر سکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اسی کو کہتے ہیں سرد جنگ، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ OIC کچھ نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب لیگ بھی کچھ نہیں کر رہا، اور اگلے لمحے میں آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ملک کے طور پر اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں استثنائیات ہوتے ہیں، میں نے اس لیے یہ بات کی کہ جو ملک کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ سعودی عرب اردوغان سے رابطہ کرتا ہے، سعودی عرب امریکہ سے رابطہ کرتا ہے، سعودی عرب دوسرے ممالک سے رابطہ کرتا ہے، مگر اکیلے تنہا تو وہ کسی فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، مگر اس حد تک اس کی سرگرمیاں تو ہیں جو دکھائی دیتی ہیں۔ جاوید مولانا صاحب یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی جو انتخابی ماحول ہے وہ بن نہیں رہا، بنے گا تو کوئی بات کریں گے، تو آپ کو انتخابی ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ دوسرا ایک جیسے مولانا صاحب نے حملوں کی بات کی، وزیر داخلہ نے بھی سیکورٹی تھریٹ کی بات کی، تو ایسی صورت میں انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو وقت ہے؟ دیکھیں، ہم نے دو باتیں رکھی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں۔ 2018 سے مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونی چاہیے، صاف شفاف ہونی چاہیے، کسی کی مداخلت کے بغیر ہونی چاہیے۔ یہ 2018 سے مسلسل ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو انتخابی شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے یا جو تاریخ دی گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے دو صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، امان کی صورتحال آپ سب کے سامنے روزانہ میں سنتا ہوں، دسیوں لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اغوا برائے تاوان لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ کل خزدار میں DSP قتل کیا گیا ہے، تو روزانہ کے یہ واقعات ہیں، تو اس کے لیے کم از کم فضا بہتر ہونی چاہیے الیکشن کے لیے کہ امیدوار نکل کر کمپین تو کر سکے۔ اب جب مولانا صاحب کی آپ تھریٹ کی بات کرتے ہیں یا مجھے تھریٹ ہے یا زید بکر کو، تو ہم کیسے الیکشن کمپین چلائیں گے اس ماحول میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سردی کی بات کی، فروری جو ہے وہ انتہائی سردی کے ایام ہیں، بلوچستان میں آدھے سے زیادہ بلوچستان میں کلات خزدار سے لے کر یوب تک برف پڑتی ہے، یخبستہ ہوائیں چلتی ہے، سردی ہوتی ہے، اور فاصلے اتنے زیادہ ہے کہ ایک پولنگ دوسرے پولنگ سے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر، خواتین کو آپ کیسے لائیں گے؟ پھر سردیوں میں ہمارے علاقے کے لوگ ہجرت کر کے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیسے واپس لے آئیں گے سردی میں؟ تو یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو حملے کے حوالے سے داخلہ کی اطلاعات ہے، ایئرپورٹ ہے، آپ مولانا صاحب کی اور اپنے جو مرکزی قائدین ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن ہے؟ جو انتظامات ہیں اگر نہیں ہیں تو حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، ہم اپنا سیکورٹی کا معاملہ خود تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں، نہیں ہم کر سکتے۔ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی قداور شخصیت، اور ان کو سیکورٹی تھریٹ ہے، وہ اپنا سیکورٹی صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے سکتے،
تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے، بم پروف گاڑیاں فراہم کرے۔ میں نے اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے بھی درخواست کی تھی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ محافظ ہے، ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے، آگے حکومت جانے اس کا کام جائے۔ لاسٹ کوشچن ہے، آپ نے کہا کہ انتخابات جو ہیں سردی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن 70 یا 80 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ تو فروری میں ہوئے تھے، میں انکار نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی ہوں گے تو ہم تیار ہیں، تحفظات کر رہے ہیں۔